یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جس نے اسلام سے دوری کے لیے اور خود کو صحیح اور سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور قرآن کے اوپر سگریٹ رکھ کر اس کو جلانے کی کوشش کی۔ پھر اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے اس خاتون نے توبہ کی، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جو کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی اور اس کا زیادہ وقت فلائٹ پر گزرا کرتا تھا، جس کے لیے اسے بیرون ملک کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اسی فلائٹ کے دوران اسے ایک شخص پسند آیا اور اس شخص کو یہ خاتون بھی پسند آ گئی، تو دونوں نے بہت ہی جلد یہ فیصلہ کیا کہ وہ شادی کر لیں گے۔ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور جب اس خاتون کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر بہت نمازی اور پرہیزگار ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے اور خود بھی دین پر عمل کرنے والا ہے، لیکن دوسری جانب یہ عورت ایئر ہوسٹس تھی اور بہت سے ممالک میں اس کا آنا جانا رہتا تھا، تو یہ اسلام کے قریب نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ زیادہ فیشن کرنے والی اور نماز کو چھوڑنے والی اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے والی تھی۔ اس کے شوہر نے شادی کے بعد اس خاتون کو بھی دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ روز جب وہ خود فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کرتا تو اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتا کہ تم بھی اٹھو اور اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اس سے مدد مانگو، مگر یہ خاتون کبھی اپنے شوہر کی بات پر کان نہیں دھرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اس کا شوہر ہمیشہ اسے یہ کہتا کہ اسلام پر عمل کرو، بے شک اسلام تنگی کا نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے، ہمارے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، تمہارے کام کے جو مسائل ہیں، یہ اسلام پر عمل کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خاتون اس کی ایک بات نہ سنتی تھی، بلکہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جس بھی نئے ملک میں جاتی وہاں کے کلچر کو دیکھتی اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کا زیادہ وقت ملک کے باہر گزرتا تو وہ ان لوگوں جیسی ہی ہو گئی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید اسلام پر عمل کرنا دقیانوسی ہے اور وہ اس پر نہیں چل سکتی۔ وہ وقت آ چکا تھا جب اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر اس کی بیوی اسلام پر عمل نہیں کرتی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اسی دوران اسے یہ پتا چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے اور وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ انتہائی مشکل وقت تھا، وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب اس بچے کی خاطر وہ ایسا نہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو، اب ہم والدین بننے والے ہیں، اب یہ ضروری ہے کہ تم اپنے طور طریقے اور چال چلن کو بدلو۔ لیکن اس خاتون نے صاف انکار کر دیا تو یہ شخص بھی غصے میں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ جاؤ، تم سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی اس خاتون کو طلاق ہوئی تو اس نے امریکہ کا سفر طے کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ وہ اپنے بچے کو امریکہ میں جا کر پیدا کرے گی، جس سے بچے کو امریکہ کی شہریت بھی مل جائے گی اور اس کے بعد یہ اپنی زندگی وہیں بسر کرے گی۔ لہٰذا وہ امریکہ پہنچی اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہاں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی جو کہ مسلمان تھا اور وہ بھی اسلام پر عمل کرنے والا تھا۔ یہ خاتون اس کو روزانہ کی بنیاد پر ملنے لگی، لیکن اس نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے، بلکہ اب تو امریکہ جا کر اس نے شراب نوشی کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سگریٹ تو وہ لبنان میں بھی پیا کرتی تھی، لیکن اب اس سگریٹ میں نشاور چیزیں ملا کر پینے لگی تھی، جس سے بچے کی صحت پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ لیکن جب یہ اس شخص سے ملنے لگی، روز اس کے گھر آنا جانا ہونے لگا، تو دیکھا کہ وہ شخص قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو ایک روز یہ خاتون طیش میں آ گئی اور اس نے کہا کہ تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ اس قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا رب کہاں ہے؟
जिसे तुम सजदा करते हो, तुम उसे देख तक नहीं सकते और तुम उसकी इबादत करते हो। वो शख्स इस खातून से कहने लगा कि तुम गलत बात कर रही हो, लिहाजा अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन वो खातून बोलती चली गई, यहाँ तक कि उसने अपनी सिगरेट को कुरान पर रखा और कुरान को जलाने की कोशिश की और ये दावा किया कि अगर तुम्हारा रब है तो आकर कुरान को बचा ले। लेकिन इस शख्स ने खातून को रोकने की कोशिश की और वो अपनी हरकतों से बाज ना आई। नाज़रीन गिरामी, ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहा और आखिरकार 9 माह का वो वक्त पूरा हुआ तो बच्चे की पैदाइश के दिन अब करीब आ गए थे। ये खातून जानती थी कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा होने वाली है और जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो डॉक्टर हैरान रह गए कि बेटी मुर्दा हालत में यूं पैदा हुई थी, उसका सर उसके धड़ से अलग था। जब इस खातून को होश आया और इसे ये बताया गया कि तुम्हारे यहाँ जो बेटी पैदा हुई है तो वो इस हालत में पैदा हुई है, तो ये चीखने चिल्लाने लगी और उसको अंदाजा हो चुका था कि वो जो बेहुरमती किया करती थी और जो गुस्ताखियां किया करती थी, ये दरअसल उसका अजाब था। इस खातून ने फौरी तौर पर लिबनान वापस आने का फैसला किया। ये फौरी तौर पर अगली फ्लाइट से लिबनान वापस आई, अपने शौहर को ढूंढा, जाकर उसको मिली और उसको बताया कि मेरे किए की सजा मुझको मिल चुकी है। हमारी बेटी पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया है। वो गुस्ताखियां, वो बेहुरमतियां जो मैं करती रही, उसका अजाब मेरी औलाद पर आ चुका है। मैं बहुत नादिम और शर्मिंदा हूं। उसका शौहर उसे देखता रहा लेकिन खामोश रहा। इस खातून ने कहा कि तुम परहेजगार थे, तुम मुझे इस्लाम की तरफ बुलाने वाले थे, तुम मुझे राह हक की दावत देते थे। अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूं जो अल्लाह की तरफ जाता है। वो शख्स ये कहने लगा कि देखो, हमारी बेटी के साथ जो हुआ मुझे उस पर गम है और मेरे दिल में उसका दर्द भी है, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूं कि तुम इस्लाम की तरफ आ रही हो और तुम अपने रब से रुजू कर रही हो। बेशक वो माफ करने वाला है। चुनांचे उस शख्स ने हलाले के बाद इस खातून से शादी कर ली और फिर वो उसके साथ रहा जब तक कि दोनों में से एक का इंतकाल ना हो गया। नाज़रीन गिरामी, ये एक हकीकत है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम को और उसके मुक़द्दस को कोई शख्स चैलेंज करने की कोशिश करता है या उस पर सवाल उठाता है या उनकी बेहुरमती करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने निज़ाम के जरिए उस शख्स को ये जरूर बताता है कि बेशक वही ज़ात है जो हर चीज पर कादिर है। बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस्लाम पर अमल करने वाला बना दे और इस्लाम पर सही मायनों में चलने वाला बना दे कि हमारे यहाँ की जिंदगी और यहाँ के बाद की जिंदगी दोनों आसान हो जाएं। जैसे कि इस्लाम आसानियां बांटने वाला दीन है, तो हम भी लोगों में आसानियां बांटें और अल्लाह के हुजूर सुर्खरू हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।